بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے دو وجہیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، وہ کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کی امید میں کرتا ہے یا کسی چیز کے نقصان کی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک کسان جب بیج ڈالتا ہے تو اسے امید ہوتی ہے کہ اس بیج سے غلہ پیدا ہوگا، اور اسی طرح سے ہم اگر بیمار ہو جائیں اور ہمارے گھر والے ہمارا علاج کراتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ علاج نہیں کرائیں گے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ تو اس سے اتنا ہمیں سمجھ میں آیا کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے ہمیں اس کے پیچھے وجہ چاہیے۔ وہ وجہ یا تو خوف کا ہو سکتا ہے یا تو امید کی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت اور جہنم کا کنسپٹ رکھا ہے کہ اگر نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی، نماز نہیں پڑھیں گے تو جنت نہیں ملے گی، جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کی امید میں یا خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سارا مسئلہ یقین کا ہے۔ ہم دنیاوی کاموں میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں لیکن اخروی کاموں میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہے؟ وہی انسان بیج ڈالنے میں کوتاہی نہیں کرتا ہے لیکن نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتا ہے۔ تو ہمارا یقین دنیا کے بارے میں مضبوط ہے جس کی وجہ سے ہم سے کوتاہی نہیں ہوتی ہے، اور آخرت کے سلسلے میں ہمارا یقین کمزور ہے جس کی وجہ سے ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا کوئی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنا یقین مضبوط کر سکیں؟ تو جی ہاں، ضرور۔ وہ طریقہ پہلے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یقین بنتا کیسے ہے۔ دیکھیے، یقین بنتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کی وجہ سے۔ انسان بچپن سے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے گھر والے، اس کے گاؤں والے زمین میں بیج ڈالتے ہیں تو اس سے غلہ پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اس کا یقین بن گیا کہ اگر میں بھی زمین میں بیج ڈالوں گا تو اس سے غلہ پیدا ہوگا۔ لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اگر کسی شخص نے نماز پڑھی تو اسے جنت ملی ہو، اور کسی شخص نے نماز نہ پڑھی ہو تو اس کو جہنم میں جانا پڑا ہو۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں جنت اور جہنم دکھا دیا جائے تو پھر سارا مسئلہ ہی خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ امتحانی اس چیز کا لیا جا رہا ہے۔ تو کیا دیکھنے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے آخرت کے یقین کو مضبوط کر سکیں؟ دوستو، وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو بار بار دہرائیں، ہم جنت کا اور آخرت کا بار بار تذکرہ کریں، اس لیے کہ اگر کوئی بات ہمارے دل میں، ہمارے کانوں میں بار بار پڑے تو ہمارا یقین مضبوط ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عربی زبان میں کہاوت ہے کہ اذا تکرر الکلام علی السمع تکرر فی القلب، کہ اگر ہمارے کان میں کوئی بات بار بار پڑے تو اس کا یقین ہمارے دل میں بیٹھتا ہے۔ اسی طرح سے انگلش میں کہاوت ہے کہ دی ریپیٹیشن از دی کی آف سکسیس۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ایک مرتبہ نہیں کیا بلکہ کئی مرتبہ کیا ہے۔ اسی طرح سے نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ ایک مرتبہ نہیں کیا، اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایک بار کہنے سے اس کا یقین نہیں بنے گا، بار بار اس کو کہنا پڑے گا۔ تو یہی چیز اگر ہم بھی اپنا لیں تو ہمارا بھی یقین آخرت کے سلسلے میں مضبوط ہو جائے گا۔ تو اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کے فوائد، اسی طرح سے نماز کے اور زکوٰۃ کے جو فوائد ہیں اس کو پڑھیے، اور اگر پڑھ نہیں سکتے ہیں تو نماز کے فوائد، آخرت کا تذکرہ جہاں آپ کی روزانہ آپ کی نظر پڑتی ہے وہاں آپ لگا لیجئے۔ تو جب آپ اس کو دیکھیں گے، روزانہ دیکھیں گے، اور آپ کے ذہن میں وہ چیز بار بار آئے گی تو آپ کا یقین بڑھے گا۔ اور دوسرا طریقہ میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ آپ تبلیغ میں وقت لگائیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں ایسا ماحول ملے گا کہ وہاں آپ بار بار جنت کا تذکرہ سنیں گے، جہنم کا تذکرہ سنیں گے، جس سے آپ کا یقین مضبوط ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، تبلیغ کرنا یہ کوئی سنت نہیں ہے بلکہ یہ انفرادی طور پر ہر ایک کے لیے فرض عین ہے۔ جس طرح ہمارے لیے نماز پڑھنا فرض عین ہے، اسی طرح سے تبلیغ کرنا بھی فرض عین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، کہ اگر کوئی شخص تم میں سے اگر کسی برائی کو دیکھے، اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو روکے۔ اگر ہاتھ سے استطاعت نہیں رکھتا ہے تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو وہ اپنے دل سے اس کو برا سمجھے۔ لیکن اس حدیث کا ایک مفہوم اور بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہ مفہوم یہ ہے کہ اگر یہاں رویت سے مراد رویت قلبی مراد لیا جائے تو اس کا مفہوم یہ نکلے گا کہ اگر آپ کے علم میں کوئی شخص ایسا ہے
وہ شخص آپ کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے گاؤں کا رہنے والا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے خاندان میں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر معلوم ہے کہ وہ نماز مثلا نہیں پڑھتا ہے اور آپ کے پاس اس کا موبائل نمبر بھی ہے اور آپ کے پاس استطاعت بھی ہے، آپ اس سے بات بھی کرتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے اسی حدیث کی بنا پر کہ آپ اس کو نماز کی دعوت دیں، ورنہ کوئی بعید نہیں کہ کل قیامت کے دن جب آپ جنت میں جا رہے ہوں گے تو وہ شخص آ کر کے پیچھے سے آپ کا دامن پکڑ لے گا اور نتیجتاً آپ کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ سو میرے دوستو، میرا آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں غور کر لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔